مہوش بٹ کھاریاں سے یہ کہتی ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ بہترین ذکر خفی ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کرے. یہ بتا دیجئے کہ یہ کفایت کرنے والا رزق کون سا ہے؟ کفایت سے مراد یہ ہے کہ جس میں احتیاط محتاجی نہ رہے، کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے. صحیح. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل ترین ذکر خفی ہے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. صحیح. تو ذکر کے مختلف درجے ہیں. ایمان لانا بھی ذکر ہے. پھر جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو شریعت کے مطابق اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو عملاً ذکر ہے، اس میں اللہ کی یاد موجود ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ خوش نصیب ذکر خفی کرتے ہیں تو بہت ہی خوش نصیب ہیں، تو یہ بہت اچھا ہے. اور رزق کے لیے ہم جو کوشش کرتے ہیں نا کہ میرے پاس 100 ہیں تو یہ 500 ہو جائیں، 500 ہیں تو 5000 ہو جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے وقت ضائع نہ کریں. بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کرتا ہے، آپ کا گزارا ہو رہا ہے، آپ کو احتیاج نہیں، روٹی کپڑے دوا غذا کی محتاجی نہیں ہے، تو وہ بہترین رزق ہے. وہ بندہ خوشحال ہے. مطلب کہ جس میں اس بندے کا گزارا ہو جائے، اس کا سٹیٹس جو ہے اس کے اس کے مطابق مطابق اس کا گزارا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے لیے رشوت لینا یا چوری کرنا یا بھاگنا کی دولت جمع ہو جائے تو اس کی نفی فرمائی گئی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ دولت کا انبار لگا کر مریں. آپ کو تو زندگی گزارنی ہے، اور بہترین رزق ہے جو آپ کو روزمرہ مل جاتا ہے، آپ کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے. بالکل. اچھا، کچھ لوگ اپنا لیونگ سٹینڈرڈ اتنا آپ کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد مطلب پہلے جب ان کی جاب شاب ٹھیک ہوتی ہے یا کاروبار ٹھیک ہوتا ہے تو ظاہر ہے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے اس حساب سے اوپر آ جاتا ہے. بعد میں جب ان کو پریشانیاں آتی ہیں ادھر سے، یا بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے یا جاب سے جواب ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ لیونگ سٹینڈرڈ کو تو نیچے لانا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ لیونگ ناجائز سٹینڈرڈ جو ہے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اسے اب تو کیا جا سکتا ہے، لو کیا نہیں جا سکتا. کیا نہیں جا سکتا. صحیح بات ہے. آپ لیونگ سٹینڈرڈ کو کہیں اوپر لے جائیں، لے جا سکتے ہیں. سب آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. جب آپ نیچے لانا چاہیں گے، نہ بیوی مانیں گی، نہ بچے مانیں گے، نہ ماں باپ مانیں گے، کوئی بھی گھر میں سے اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگا، نہ معاشرہ ہی مانے گا. جی. وہ آپ کو نیچے نہیں لانے دیں گے. تو اس لیے اب یہ جو بہترین رزق ہے وہ ہے جو کفایت کرے. اس میں یہ بھی ہے نا کہ اپنی جو ضروریات ہیں جائز طریقے سے پوری ہو جائیں تو کفایت ہو گئی. صحیح. اب یہ ضروری تو نہیں کہ آپ اسے کھینچ کر اوپر لے جائیں. لیونگ سٹینڈرڈ کو بھی اتنا نہیں بڑھانا چاہیے کہ وہ پھر بعد میں درد سر بن جائے. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. ایک شریفانہ معیار زندگی ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ اس میں عیاشی آ جائے. اب دیکھیں نا، میں نے یہ پچھلے دنوں اسی لیے تو دین نے اسراف سے منع کیا، یعنی غیر ضروری اخراجات کو اسراف کہتے ہیں. ان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے لیکن آپ وہ نہ کریں. تو جب وہ ہم غیر ضروری ایڈ کرتے ہیں تو لیونگ سٹینڈرڈ اب چلا جاتا ہے. بس وہ انسانی خواہشات ہیں نا، وہ پھر ختم ہی نہیں ہونے میں آتی. نہیں، اصل یہ ہے نا جی کہ قرآن کریم نے آخرت پر بہت زور دیا ہے. صحیح. اور بلکہ فرمایا کہ جس طرح لا ریب فیہ ہے قرآن کی حقانیت کے بارے، اسی طرح فرمایا کہ وقوع آخرت میں بھی لا ریب فیہ. سبحان اللہ. جب تک آخرت کا یقین نہ آئے اور بندے کو وہاں کی عزت اور وہاں کی سربلندی کا خیال نہ آئے تو اس مصنوعی عزت اور مصنوعی بڑائی کے کور بناتا رہتا ہے. تو اس بندے کو اپنے معیار پر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا یقین آخرت پر ہو. بالکل صحیح. بالکل صحیح ہے. پچھلے دنوں میں نے دیکھا، آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ مختلف بینکوں نے لیز پہ گاڑیاں دینا شروع کی. تو اس میں ہوا یہ کہ ان کی ڈاؤن پیمنٹ بڑی کم تھی، 10%. تو اب ایک شخص کی اگر 20,000 تنخواہ ہے تو اس نے سوچا اچھا 8,000 تنخواہ کس دینا تو کوئی مسئلہ لیکن وہ کتنی پکڑی جا رہی ہیں، کتنے بھاگے پھر رہے ہیں. اور کیا اس نے کیا کیا کہ موٹر سائیکل بیچ دی، اس کا ایڈوانس دے دیا اور گاڑی لے لی. اس کے بعد پریشانیاں شروع ہو گئی. مطلب وہ خود خرید کے لائے نا پریشانیاں. اگر وہ اس پہ کفایت کرتے، اس پہ اگر وہ رہتے، قناعت کرتے تو پھر تو مسئلہ نہیں تھا. وہ کوئی ڈبہ لے کے جا رہا تھا، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہ تیل لینے. تیل کیا کرو گے، کہ گاڑی خریدی تھی.
پھر کیا ہوا، انہوں نے گاڑی رہن رکھ کے تو گیراج بنایا، اب گیراج رہن رکھ کے تیل لینے جا رہا بس یہی ہوتا ہے نا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو بہت ساری اس کا مطلب ہے پریشانیاں ہم خود پالتے ہیں، خود دعوت دیتے جو ہیں، آپ خریدتے کے ہیں۔ دائرۂ کار میں یا آپ کی جو آپ کی انکم ہے اس کے اندر نہیں ہے، اسے کیوں آپ چھیڑتے؟ بالکل صحیح بات ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس کے اندر ضرور کریں، صحیح۔ لیکن جتنی اپنی حیثیت ہے اس کے معیار کے مطابق رہیں۔ اور یہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ یار جیسا میں ہوں، اگر اس حلیے میں، اس حالات میں، ان حالات میں اگر آپ کو قبول ہوں تو مجھ سے دوستی کر لو، نہیں تو رہنے دو۔ الحمدللہ جی، میں نے دنیا کے سفر کیے ہیں، جاپان سے ویسٹ کوسٹ امریکہ تک اور چین سے افریقہ تک، صحیح ساری جگہ پھرا ہوں، شلوار قمیض ویسٹ کوٹ اور پگڑی، صحیح، ماشاءاللہ، پوری دنیا میں لوگ میری عزت کرتے تھے یار، صحیح، بالکل صحیح، یعنی وہ اس بات کا احترام دیتے تھے کہ اس کا ایک اپنا حلیہ ہے، ہاں، اس نے ہماری نقل نہیں کی۔ بالکل صحیح، بالکل بلکہ امریکہ میں مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ تم لوگ تو بڑے یو آر ویری لکی پیپلس۔ میں کہا کیسے؟ کہتا ہے یار اپنی مرضی سے لباس بنوا لیتے ہو، ہمیں تو نمبر ملتا ہے، کارخانے کی بنی ہوئی پتلون ہے، کارخانے کی بنی ہوئی شرٹ ہے، کوٹ ہے، اتنے نمبر کا ہے، اتنے سائز کا ہے، صحیح، یہ لارج ہے یا یہ میڈیم ہے یا یہ ایکس ایل ہے، کیا ہے، تو صحیح، وہ ہمیں پہننا پڑتا ہے، ہم تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں بنوا سکتے، نہ جوتا نہ کپڑا۔ تو تم تو خوش قسمت لوگ ہو، اپنی پسند کا جوتا بنوا لیتے ہو، اپنی پسند کے کپڑے سلوا لیتے ہو، یار ویری لکی پیپل۔ لیکن وہ بات ساری یہ ہوتی ہے نا کہ جب انسان کو یہ یقین ہو کہ میں جو ہوں، میں خود اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ ہوں، اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ احسان ہے، اور میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، کسی سے مروب نہیں ہوں۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام عالم آپ کو احترام دیتی ہیں جب آپ اپنے حلیے میں ہوتے ہیں، بالکل صحیح، جب آپ ان کے حلیے میں ہوتے ہیں تو وہ یہ منافس، صحیح، صحیح، ہم میں سے یہ بھی کوئی ہے۔ صحیح، صحیح۔